مسز خان کینیڈا سے، میرے والد کی عمر 80 سال ہے، دل کے مریض ہیں، پہلے باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے مگر اب 1-2 سال سے بیماری، کمزوری اور ناپاکی کی وجہ سے بار بار کپڑے تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے۔ ہم گھر والوں کو ان کے نماز چھوڑ دینے پر بہت تشویش ہے، ہم نے ان کو تیمم کا مشورہ دیا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم ان کو جواب سنا سکیں۔ دیکھیں، نماز کسی قیمت میں معاف نہیں ہے۔ اسلام میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا حقوق اللہ میں، وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ حقوق العباد میں قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور ماں باپ کو ستانا، اور حقوق اللہ میں نماز کا قضا کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا جرم کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان کو آپ محبت سے، تاکید سے سمجھائیں کہ نماز کسی قیمت میں نہ چھوڑیں۔ باقی ایسی مجبوری میں جب وہ مریض ہیں، ان کے لیے بار بار کپڑے تبدیل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ پھر وہ ایسا کریں، موبائل ایپ میں دیکھیں بھئی عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو ظہر کو ڈیلے کریں۔ یہ حدیث میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوری میں اس طرح نماز کی اجازت دی ہے کہ ظہر کو بالکل ڈیلے کریں، آخری وقت میں وضو کریں، ظہر پڑھی، تھوڑی 2-3 منٹ ٹھہرے اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، ساتھ ہی عصر پڑھ لی۔ پھر مغرب کو ڈیلے کریں، عشاء کے قریب وضو کیا، مغرب پڑھی، جیسے ہی وقت داخل ہوا عشاء پڑھ لی۔ بخاری سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا عذر میں اسی طرح سے نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جمع کی ہے۔ تلبس یسیرا کے الفاظ ہے، تھوڑا سا آپ ٹھہرے پھر آپ نے عشاء پڑھ لی۔ تو اس طرح سے آپ مغرب عشاء ملا کے پڑھیں۔ تو نماز چھوڑنا جائز نہیں، اور جب تک پانی موجود ہے تو تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وضو کرنا ان کے لیے ممکن ہے، چاہے خود کریں یا کوئی اور ان کو وضو کرا دے، تو تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کرانے والا نہیں ہے وضو ان کو، یا پانی نقصان دے رہا ہے ان کو، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا مدار تو خاتمے پر ہے۔ تو ساری زندگی نماز پڑھی ہو، اینڈ میں چھوڑ دی، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اس میں بہت خیال کرنا چاہیے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر پیر یا شیخ ناراض ہو جائے تو اس کو کس طرح راضی کیا جائے؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ رشتہ داروں سے کن کن صورتوں میں قطع تعلقی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پیر یا شیخ اگر واقعی صحیح ہے، یہ والے پیر نہ ہو جو مارکیٹ میں آج کل چل رہے ہیں، نہ خود شریعت پہ چلتے ہیں، نہ اپنے مریدوں کو شریعت پہ چلاتے ہیں، خود ان میں شہرت اور دولت کی لالچ ہوتی ہے، تو اپنے مریدوں سے شہرت اور دولت کی لالچ کہاں سے نکالیں گے؟ یہ تو شیخ اگر واقعی ایسا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت میں کمی ہوتی ہے، وہ خود بھی دنیا سے مردار سے کا عاشق نہیں ہے، اللہ سے حقیقی معنوں میں وہ محبت کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، پھر بڑوں نے اس پر اعتماد بھی کیا ہو، مجاز بیعت بھی ہو باقاعدہ، تو پھر ایسے شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہو جائے تو اس کو منا کے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی جائز بات پہ آپ سے ناراض ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسے منایا جاتا ہے، اب ہر ایک کے منانے کا طریقہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب مجھے تو آپ کے شیخ کے حالات نہیں پتہ ہے کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، گفٹ دے دیا جائے، دعا مانگی جائے ان کے لیے، اور لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پتھر دل کسی کو نہیں بنایا ہوتا۔ باقی رشتہ داروں سے قطع تعلق کیسے کن صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے صورت لکھ کے بھیجیں گے نا تو میں بتاؤں گا اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایسے صورتوں کی فہرست بنانا کہ ان صورتوں میں ہے، ان صورتوں میں نہیں، وہ بہت مشکل کام ہے۔ نارملی تو قطع تعلق جائز ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہت ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرنے میں مسائل کھڑے ہو رہے ہوں، تو تعلق کم کر دیں، ختم نہ کریں۔ کم کرنے کا مطلب کبھی کبھار سلام دعا، ہیلو ہائے، میت میں چلے گئے، ان کے کوئی ایسے غم میں شریک ہو گئے، اتنا تو کم از کم رکھیں۔